وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ یہ سورہ بنو اسرائیل کی 61 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس نے کہا، کیا میں اس انسان کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ اللہ تعالی انسانوں کو، جناتوں کو ایک عجیب قصہ یاد دلا رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ مٹی سے پیدا فرمانے کے بعد بہت سارا علم آدم علیہ السلام کو سکھلایا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر لیا۔ ابلیس، وہ بڑا شیطان، وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں کی جماعت میں سے تھا، اس کو بھی حکم تھا کہ سجدہ کرے، اس لیے کہ اس وقت دنیا میں جتنی عقل والی مخلوق تھی تمام مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم تھا، اسی لیے ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ وہ تو فرشتے اللہ کی بڑی مخلوق ہے، اسی لیے ان کا قرآن میں تذکرہ ہوا، ورنہ سجدے کے حکم میں سب شامل تھے۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کہنے لگا کہ میں آدم کے سامنے کیسے سجدہ کروں؟ آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسی لیے میں اوپر ہوں، آدم مٹی سے بنے وہ نیچے ہیں۔ تو ابلیس کہنے لگا کہ آدم مٹی سے بنے وہ نیچے اور ابلیس آگ سے بنا، اسی لیے وہ اوپر، اسی لیے میں آدم کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، منع کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ شیطان بڑا چالاک ہے، بہت ہوشیار ہے۔ انسان کے دل کے اوپر 2 حالت طاری ہوتی ہے۔ نمبر 1، کوئی قیمتی چیز انسان کی گم ہو جاوے تو اس وقت انسان کے اوپر غم چھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی خوشی ہوتی ہے تو اس وقت وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ شیطان بہت ہوشیاری سے کام لیتا ہے۔ جب انسان کے اوپر غم ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے، روتا دھوتا ہے، تو یہ انسان کو نا امیدی میں ڈال دیتا ہے، اللہ کے لیے بدگمانی میں ڈال دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے، اور خوشی کے موقع کے اوپر انسان کے اوپر آ کر قبضہ جماتا ہے اور انسان کو گانے میں، بجانے میں، ناچنے میں، کودنے میں منہمک کر دیتا ہے، ناچنے کودنے میں لگا دیتا ہے۔ تو یہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، بھٹکانے کے لیے چانس ڈھونڈتا رہتا ہے، تلاش کرتا رہتا ہے، یہی اس کا دھندا ہے۔ اللہ شیطان کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي
لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ابلیس بولا بتاؤ وہ شخص یعنی آدم علیہ السلام جس کو آپ نے مجھ پر فوقیت یعنی فضیلت دی ہے، اگر آپ نے مجھ کو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر اس کی تمام اولاد کو اپنے پورے قابو میں کر لوں گا. شیطان کہنے لگا کہ آدم علیہ السلام کو آپ نے اونچا درجہ دے دیا اور مجھے حکم دیا کہ میں آدم کے سامنے سجدہ کروں. بھلا بتلاؤ آدم کی کیا فضیلت؟ آدم کی وجہ سے مجھے مردود کیا گیا، نکال دیا گیا. اب شیطان نے اللہ کے سامنے درخواست کی کہ مجھے دنیا میں لمبی زندگی جینے دو. اے اللہ، اگر آپ مجھے دنیا میں لمبی زندگی جینے کا موقع دیں گے، قیامت تک کی زندگی دیں گے، قیامت تک موت نہیں دیں گے، تو میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، انسانوں کو بھٹکا دوں گا. جو اخلاص والے بندے ہیں، اخلاص والے بندوں کے علاوہ باقی تمام کو میں قابو میں کروں گا، گمراہ کر دوں گا، بھٹکا دوں گا. تو شیطان نے کہا تھا کہ میں انسان کا استیصال کر دوں گا، شوشن کر دوں گا، فنا کر دوں گا، پورے طور پر انسان پر غالب آ جاؤں گا اور انسانوں کو تباہ برباد کر کے میں ختم کر دوں گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ گانے کی جو چیزیں ہیں، میوزک ہے، کھیل تماشے کی آوازیں ہیں، یہی سب شیطان کی آواز ہے جس سے وہ لوگوں کو حق سے دور کر دیتا ہے. اسی لیے میوزک، موسیقی، گانا بجانا ہماری شریعت میں حرام ہے، حرام. اور بھی ایک بات دھیان سے سمجھو، ابلیس شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب سجدہ نہیں کیا تو اس وقت اس نے 2 باتیں کہی تھی. پہلی بات کہی کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے اور ابلیس شیطان آگ سے پیدا کیا گیا. تو ابلیس کہنے لگا اے اللہ، آپ نے مٹی کو آگ پر کیوں فضیلت دے دی؟ یہ سوال اللہ کے حکم کے مقابلے میں غلط سوال تھا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں حکمت معلوم کرنا چاہتا تھا جس کا اس کو کوئی حق نہیں بنتا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان کو حکم دیا گیا اس کو سجدہ کر لینا چاہیے، اس کو حکمت پوچھنے کا کوئی حق نہیں بنتا. دنیا میں خود انسان اپنے نوکر کو کوئی کام کرنے کا آرڈر دیتا ہے، کسی کام کرنے کے لیے کہتا ہے تو نوکر کے لیے، خادم کے لیے، اسٹاف کے لیے وہ کام کرنا ضروری ہوتا ہے. وہ اپنے سیٹ کو، مالک کو نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے جو یہ کام کرنے کا حکم دیا اس میں کیا حکمت ہے. اسی لیے کہ تو نوکر ہے، وہ تیرا سیٹ ہے، سیٹ جو کہے وہ کرو، وہاں یہ مت پوچھو کہ کیا حکمت ہے. بس شیطان اللہ کی مخلوق، ابلیس اللہ کی مخلوق، اللہ نے حکم دے دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو تو اب سجدہ کر لینے کا، یہ نہیں پوچھنے کا کہ اللہ انسان کو، آدم علیہ السلام کو آپ نے کیوں فضیلت دی. اس نے غلط سوال کیا، اسی لیے اس کو جواب نہیں دیا گیا. ابلیس کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں. اور بڑی بات یہ ہے
کسی کو اونچا درجہ دینا، کسی کو نیچا درجہ دینا، یہ تو پیدا کرنے والے اللہ کا حق ہے۔ جو اللہ پیدا کرے وہ اونچا درجہ دیوے، وہ نیچا درجہ دیوے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت تک زندگی ملنے کی میری درخواست، میری ریکویسٹ منظور کر لی گئی تو میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ یاد رکھو، اللہ کے جو مخلص بندے ہیں وہ کبھی شیطان کے قابو میں نہیں آ سکتے، شیطان کا قابو اس کے اوپر نہیں چلے گا۔ شیطان اپنا پورا لشکر لے آوے، اپنی پوری طاقت لگا دے تو ابھی اللہ کے مخلص بندوں کے اوپر شیطان کا قابو نہیں چل سکتا۔ ہاں، جن کے اندر اخلاص نہیں ہے ان کے اوپر شیطان کا قابو چلے گا، شیطان کا جادو چلے گا۔ اور اس آیت کریمہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیطان کی بڑی طاقت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان کا کوئی لشکر ہو اور جو ہے شیطان کی بڑی طاقت ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جتنے انسان کفر کی مدد کرنے کے لیے، گناہ کی مدد میں لڑنے کے لیے چلتے ہیں، وہ سب کے سب شیطان کا لشکر ہے، شیطان کے پیدل لشکر ہے، شیطان کا سوار لشکر ہے۔ اور شیطان ان سب طاقت کو انسان کو گمراہ کرنے کے پیچھے لگاتا ہے۔ شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا تو شیطان نے جا کر کے دیکھا آدم علیہ السلام کے پتلے کو، اس سے اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انسان کے اندر نفسانی خواہشات ہے، اسی لیے میں اس کو گمراہ کر سکوں گا، اس کو بھٹکا سکوں گا۔ اس طریقے سے کی بات اس نے کہی تھی۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، گمراہ کرنے کا کام تجھ سے جو ہو سکے کر لے، یہ اس کو اختیار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، ان آدم کی اولاد میں سے جو بھی تیرے کہنے پر چلے گا تو یقیناً جہنم تم سب کی پوری بھرپور سزا ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا۔ کہ اے شیطان، جا، تجھے کیا محنت کرنی ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، انسان کو بھٹکانے کے لیے؟ کیا تو وسوسے ڈالنا ہے؟ کیا تو انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کی طرف سے اس کو اختیار دیا گیا کہ جا اور جا کر تو گمراہ کرنے کی کوشش کر لے۔ تو ایک جانور ہوتا ہے، اس کے جبڑوں میں لگام لگا دی جاتی ہے جس سے جانور پورا قابو کے اندر آ جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بیل کو، گھوڑے کو اس کے منہ میں لگام لگا دیتے ہیں جس سے جانور قابو میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح شیطان انسان کو پوری طرح قابو میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان اپنی پوری صلاحیت خرچ کر دیتا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، جو شیطان کے راستے پر چلے گا، جو گمراہی کے راستے پر چلے گا، ان سب کے لیے جہنم کی پوری سزا ہوگی۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔
ان آدمیوں میں سے جس پر تیرا بس چلے ان کو اپنی آواز سے گھبرا لے، یعنی بہکا لے، اس کا قدم سیدھے راستے سے اکھاڑ دے، اور ان آدمیوں پر تیرے گھوڑے سوار اور پیدل چلنے والوں کی فوج لا کر چڑھائی کر لے، یعنی تیرا پورا لشکر مل کر گمراہ کرنے میں پورا زور لگا دے وے، جو کفر یا معصیت کی حمایت میں لڑے، اور ان کے ساتھ مال اور اولاد میں تو شریک ہو جا، یعنی اپنا حصہ لگا لے، اور ان سے غلط سلط خوب وعدے کر لے، اور شیطان ان آدمیوں سے جو وعدہ کرتا ہے وہ تو دھوکہ ہی دھوکہ ہوتا ہے، اور شیطان تو آدمیوں سے بالکل جھوٹے دغا بازی کے ہی وعدے کرتا ہے۔ تو شیطان کو بھی کھلم کھلا چیلنج دیا گیا کہ جا، تجھے گمراہ کرنا ہے کر گمراہ، انسانوں کو گمراہ کر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جو مال ناجائز اور حرام طریقوں سے حاصل کیا جاوے، حرام کاموں میں خرچ کیا جاوے، بس شیطان کی اس میں شرکت ہے، شیطان کی پارٹنرشپ ہے، اور حرام طریقے سے اولاد حاصل ہونا، زنا سے اولاد حاصل ہونا، یہ بھی شیطان کی پارٹنرشپ ہے۔ اولاد کے کافروں مشرکوں جیسے نام رکھنا، یہ بھی شیطان کی پارٹنرشپ ہے۔ اولاد کی حفاظت کے لیے مشرکوں جیسی رسم ادا کرنا، یہ بھی شیطان کی پارٹنرشپ ہے۔ اولاد کو بڑا کرنے کے لیے حرام کمائی کرنا، یہ بھی شیطان کی پارٹنرشپ ہے۔ تو شیطان کی الگ الگ طریقے کی آواز ہے، میوزک کی، گانے کی، بجانے کی، گناہوں کی آواز، اس کے ذریعے شیطان گمراہ کرنے کا کام کرتا ہے۔ شیطان اور شیطان کے ایجنٹ لوگ یہ انسانوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیطان لوگوں کو حرام مال کمانے کے لیے لگاتا ہے، یہ بھی شیطان کے چکر ہے۔ حلال مال کو گناہوں میں لگواتا ہے، یہ بھی شیطان کے چکر ہے۔ حرام اولاد، یہ بھی شیطان کے چکر ہے، اور شیطان دھوکے 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 میں انسان کو مبتلا کرتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ یقینی بات ہے کہ میرے جو خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، اور اے نبی تمہارے رب ان خاص بندوں کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ تمہارے رب ان خاص بندوں کے کام بنانے کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں ان کے اوپر شیطان کا قابو نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی شیطان کی شرارت سے پوری حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کا کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ تمہارے رب ایسے مہربان ہیں جو تمہارے نفع کے لیے سمندر میں کشتی چلاتے ہیں تاکہ تم تمہارے اس اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو۔ یقینی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت ہی مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے انسانوں کو نعمت دینے والے۔ حق تعالیٰ وہی انسان کو نعمت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کشتیاں چلائی، اسٹیمر چلائی، سمندر میں چلتی ہے، اس میں مال ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، اس میں انسان کو نفع ہوتا ہے، حلال روزی ملتی ہے۔ تو سمندر کا سفر، اس میں حلال تجارت اور بڑا نفع انسان کو
حاصل ہوتا ہے اور انسان نفع کماتا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اور جب تم کو سمندر کے سفر میں کوئی تکلیف آ پہنچتی ہے تو اس اللہ تعالیٰ کے سوا جن بتوں کو تم پکارتے ہو ان سب کو تم بھول جاتے ہو، وہ سب تم سے غائب ہو جاتے ہیں، تم خود بتوں کو پکارتے نہیں ہو اور پکارو تو مدد نہیں کر سکتے، صرف وہی اللہ تعالیٰ ہی یاد رہتے ہیں، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کام آتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ تم کو بچا کر خشکی پر زمین پر پہنچا دیتے ہیں تو تم منہ پھرا لیتے ہو، اور انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ بہت بڑے مہربان ہیں۔ انسان سمندر میں دریا میں سفر میں جاوے، تکلیف پہنچے، دریا کی موجیں آوے، ہوا کا طوفان آوے، ڈوب جانے کا خطرہ ہو جاوے تو اللہ کے سوا کوئی بت تم کو یاد آتا نہیں ہے، بس جس اللہ کی تم عبادت کرتے ہو وہی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتے ہیں، باقی تمام کے تمام بت غائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے سوا جن کی بھی تم پرستش کرتے ہو کوئی بھی یاد نہیں آتا، کوئی بھی مدد کرنے نہیں آتا، بس وہی اکیلے اللہ سبحانہ و تعالی مدد کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی جو ہے مدد نہیں کرتا۔ تو سمندر کے سفر میں برے حالات آئے، تکلیف آئی تو کوئی بت یاد نہیں آتا، اکیلے اللہ یاد آتے ہیں اور اکیلے اللہ ہی مدد کرتے ہیں۔ پھر جب سمندر کا سفر پورا ہو جاتا ہے تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، شرک کرنے لگتا ہے، اور انسان بہت بڑا ناشکرا ہے۔ انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسی ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا۔ کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ وہ اللہ تعالیٰ تم کو زمین پر لا کر زمین کے کنارے پر دبا دیوے، یا پتھر برسانے والی آندھی تم پر بھیج دیوے، پھر تم کو تمہاری حفاظت کرنے والا کوئی نہ ملے؟ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں زمین پر لانے کے بعد بھی دھسا سکتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سمندر میں دریا میں قدرت رکھتے ہیں وہ اللہ زمین پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ تم کیا یہ سوچتے ہو کہ سمندر میں گئے، طوفان آیا، اللہ تعالیٰ ڈبو دیں گے، لہذا اللہ کو کہو کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کریں گے، بچا لو بچا لو بچا لو۔ اب سمندر کا سفر پورا کر کے زمین پر آ گئے تو پھر اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، تو زمین پر بھی اللہ قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ چاہے تو زمین پھٹے، زمین میں دھسا دیوے، اور اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے زمین کے اندر بھی موت دے سکتے ہیں۔ تو سمندر میں بھی اللہ قدرت رکھتے ہیں، زمین کے اوپر بھی اللہ قدرت رکھتے ہیں، لہذا ہر جگہ اسی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا۔ کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ وہ اللہ تعالیٰ تم کو زمین پر لا کر زمین کے کنارے پر دبا دیوے، یا پتھر برسانے والی آندھی تم پر بھیج دیوے، پھر تم کو تمہاری حفاظت کرنے والا کوئی نہ ملے؟ کیا تم کو اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ وہ اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ اس سمندر میں لے جاوے، پھر تمہارے اوپر ہوا کا طوفان بھیجے،
پھر تم کو کفر کی سزا میں غرق کر دیوے، پھر تم کو کوئی ایسا نہ ملے جو تمہاری طرف سے اس بات پر ہمارا پیچھا کر سکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی زمین پر بھی قدرت رکھتے ہیں، سمندر میں بھی قدرت رکھ سکتے ہیں۔ سمندر میں آندھی طوفان بڑی بڑی موج دے سکتے ہیں، زمین کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ پتھر والی آندھی برسا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حالات ایسے پیدا کر سکتے ہیں کہ انسان مجبور ہو کر کے دوسری مرتبہ سمندر کا سفر کرے اور انسان کو آندھی طوفان میں پکڑ لیا جاوے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ زمین پر، سمندر پر، ہر جگہ پوری قدرت رکھتے ہیں۔ انسان کسی جگہ پر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ عذاب کے اندر پکڑ سکتے ہیں۔ اللہ کے عذاب کے فیصلے کو ٹال دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کسی کو ہلاک کر دیوے تو کیوں ہلاک کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جو ہلاک ہو گئے، مر گئے، ان کی طرف سے دیت اور جرمانہ وصول کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ جو عذاب بیچتے ہیں اس کے اوپر کوئی بدلہ لینے والا نہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اوہو، کتنی زبردست یہ آیتیں ہیں، پھر سے سنیے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا۔ کیا تم کو اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ وہ اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ اس سمندر میں لے جاوے، پھر تمہارے اوپر ہوا کا طوفان بھیجے، پھر تم کو کفر کی سزا میں غرق کر دیوے، پھر تم کو کوئی ایسا نہ ملے جو تمہاری طرف سے اس بات پر ہمارا پیچھا کر سکے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو، انسان کو خاص خوبیاں دے کر عزت دی، اور ہم نے ان کو زمین اور دریا میں چلنے والی سواری پر سوار کیا، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، اور ہم نے ان کو ہماری بہت ساری مخلوقات پر اونچی فضیلت عطا فرمائی۔ یہ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ نے انسان کو بہت اونچی فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی نے انسانوں کو خوبصورتی عطا فرمائی، باڈی، بدن اعتدال والا عطا فرمایا، مزاج کے اندر اعتدال اور نرمی عطا فرمائی، قد قامت تمام انسانوں سے الگ تھلگ اللہ نے عطا فرمایا۔ تو انسان کی خوبصورتی، باڈی بڑی نیوٹل درمیانی، مزاج بڑا نیوٹل۔ جانور میں دیکھو، بعض جانور اونٹ ہے، ہاتھی ہے، زیبرا ہے، کیسے اونچے اونچے ہیں، بعض جانور بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں۔ انسان کو اللہ نے درمیانی باڈی عطا فرمائی اور مزاج بھی بہت اچھا عطا فرمایا، اور انسان کھانا بناتا ہے، کپڑے بناتا ہے، مکان بناتا ہے، بولتا ہے، اپنی بات سمجھاتا ہے، اپنی باتیں دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنے دل کی بات بیان کرتا ہے، خط لکھتا ہے، تحریر لکھتا ہے۔ کتنی ساری خوبی اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ تمام مخلوق میں اللہ نے انسان کو بڑی خوبی والا بنایا۔ کہتے ہیں کہ انسان انگلی سے کھانا کھاتا ہے، ہاتھ اور انگلی سے کھانا، یہ بھی انسان کی خوبی ہے۔ باقی تمام جانور منہ سے کھانا کھاتے ہیں۔
انسان دنیا میں آپ جانوروں کو پرندوں کو دیکھو، وہ ایک چیز کھاتے ہیں، کوئی گھاس کھائے گا، کوئی پھل کھائے گا، کوئی کچا گوشت کھائے گا، ایک چیزیں کھاتے ہیں. اور انسان بہت ساری چیزیں ملا کے کھائے گا. پھل فروٹ بھی کھائے گا تو اندر زیرہ، مرچ، مسالہ، نمک ملا کے کھائے گا. گوشت کھائے گا تو اس میں ٹماٹر، پیاز، سبزی ملا کے کھائے گا. سبزی میں بھی ادرک، لہسن، کیا کیا ملا کے کھائے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بہت بڑی خوبی دی، اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو پہچانے. اللہ کی مرضی کیا ہے، نامرضی کیا ہے، اللہ کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں، کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، وہ انسان پہچانے. انسان کو اللہ نے عقل دی، سمجھ دی. سبحان اللہ، کتنی ساری نعمت دی. ارے فرشتوں میں عقل ہے، سمجھ ہے، لیکن شہوت نہیں ہے. انسان میں عقل بھی ہے، سمجھ بھی ہے، شہوت بھی ہے. یہ انسان اللہ کی خوشی والے کام کرتا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو، جو عام ایمان والے انسان ہیں، صالحین انسان ہیں، اولیاء اللہ ہے، وہ عام فرشتوں سے افضل ہے. ہاں جو بڑے بڑے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، ان کا درجہ عام انسانوں سے، عام اولیاء سے بہت اونچا ہے. لیکن انسانوں میں جو خاص خاص انسان ہیں، حضرات انبیاء علیہ السلام، رسول اور پیغمبر، یہ تو تمام فرشتوں سے بھی افضل ہے. تو نبی، رسول، پیغمبر تمام فرشتوں سے افضل ہے. باقی جو گنہگار انسان ہیں، بے ایمان ہیں، وہ تو فرشتوں سے کہاں افضل ہوں گے، وہ تو جانور سے بھی بدتر ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا اولئک کالانعام اولئک کالانعام بل ہم اضل. وہ تو ڈھور جیسے ہیں، ڈھور جیسے. جو انسان اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی بات نہ مانے، ایمان قبول نہ کرے، وہ تو جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی اولاد کو بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی، عزت دی، زمین پہ چلایا، سمندر میں چلایا، ہواؤں میں اڑایا، پاکیزہ روزی دی، اور مخلوقات کے اوپر اللہ نے بڑی فضیلت دی. اب اس انسان کو اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کر کے زندگی گزارنی چاہیے.